غریبوں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، غریبوں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، غریبوں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ کسی کا دل دکھانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، کسی کا دل دکھانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، غریبوں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ احسان کرو تو احسان جتلاؤ مت، روپے سے، پیسے سے، کپڑے سے، کھانے سے، پینے سے، جس طریقے سے بھی اپنے دوست، احباب، پڑوسی، رشتہ دار جس کی بھی مدد کرو تو اس امید کے ساتھ مدد کرو مولا میری اس نیکی کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ ہے احسان۔ اور آپ نے احسان کیا، چار لوگوں میں جا کر کے آپ کہتے ہو میں نے اس کو کپڑا پہنایا، میں نے اس کو یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی کے ساتھ احسان کیا اچھی بات ہے، اور احسان کرنے کے بعد اگر کسی نے احسان کو جتلایا، لوگوں کو بتلایا کہ یہ جو کھا رہا ہے نا یہ میری وجہ سے کھا رہا ہے، اس کو جو کپڑا ملا ہے نا یہ میری وجہ سے ملا، یہ تو احسان کو جتلانا ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ احسان جتلانے والے کو جنت تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے احسان کرو، مدد کرو، لیکن اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سماعت کریں۔ بھلائی کیجئے دنیا میں محشر میں بھلا ہوگا، 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 مگر احسان جتانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، مگر احسان جتانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، غریبوں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، کسی کا دل دکھانے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ میرے بھائی نبی کی نعت پڑھیے برکتیں ہوں گی۔ آج نوجوانوں کو دیکھو کان میں ایئر فون ہے، لیڈ گھسی پڑی ہے، موٹر سائیکل چل رہی ہے، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، روڈ ویز پہ سفر کر رہے ہیں، اور وہی دنیا بھر کی اٹرم سٹرم خرافاتیں گانے بجانے سنتے جاتے۔ پوچھو بھائی ٹائم پاس ہو رہا؟ بھائی یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، تو منٹ پہ، سانس پہ اپنے نام اعمال میں گناہ لکھواتا جاتا ہے، قدم قدم پہ اللہ کا عذاب تجھ پہ نازل ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے جب میرا دل نہیں لگتا تھا نا کہیں، مجھے بالکل اچھا ہی نہیں لگتا تھا، میں مسجد نبی شریف میں جاتا تھا وضو کر کے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور آج نوجوانوں کا اب تو اللہ معاف فرمائے، بڑے بوڑھوں کو بھی دیکھ لو ان کا دل نہیں لگتا تو بگی بگور کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ہی پتا چلا کس کی بگی پھانسنا ہے، کس کو ہلگانا ہے۔ یہ پوچھو تو کیا کہتے ہیں بس ایسے بیٹھ گئے ٹائم پاس کر رہے تھے۔ ٹائم پاس کیوں کر رہے ہو بھائی؟ یہاں نہیں، گھر میں بیٹھ کر کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن شریف بھی پڑھ سکتے تھے، درود شریف بھی پڑھ سکتے تھے۔ تو بھائی جان یہ دل ہے جس میں لگائیں گے لگ جائے گا۔
دین میں لگاؤ گے لگ جائے گا، دنیا میں لگاؤ گے تو لگ جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ کان میں ایئر فون لگا کے دنیا بھر کی غلط سلط باتیں سنتے رہتے ہیں، گانے وانے۔ اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اللہ کا ذکر سنے اور سنانے والے بھی بنے، سماعت کریں۔ میرے بھائی نبی کی نعت پڑھیے برکتیں ہوں گی، میرے بھائی نبی کی نعت پڑھیے برکتیں ہوں گی، میرے بھائی نبی کی نعت پڑھیے برکتیں ہوں گی، میرے بھائی نبی کی نعت پڑھیے برکتیں ہوں گی، تمہارے گانا گانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، تمہارے گانا گانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، غریبوں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، کسی کا دل دکھانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، جہاں محفل سجی ہو بے حیائی کی اے دیوانو، جہاں محفل سجی ہو بے حیائی کی اے دیوانو۔ بے حیائی کی محفلیں کہاں ہوتی ہیں؟ بے غیرتوں والی بے سروں والی محفلیں کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں گانا بجانا ہوتا ہے، جیسے عرسوں میں دیکھ لو کہ نیا ٹرینڈ چلا عرسوں میں۔ ایک زمانہ تھا عرسوں میں علماء کو بلا کر کے بیانات ہوا کرتے تھے، دوسرے دن کل ہو جاتا تھا۔ اب تو 4 دن قوالی ہو رہی ہے، اب قوالی چھوڑو، بڑے بڑے شیطان بلائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے شیطان، بڑے بڑے ابلیس، بڑے بڑے حرام خوروں کو پیسہ قوم سے لے کر کے ان کو بلوایا جا رہا ہے، اور وہ ہماری عوام کے بیچ میں جہاں مرد عورت بڑے بوڑھے نوجوان بہن بیٹیاں سب ہیں، لیکن دیکھ لو عرسوں کے نام پہ بے غیرتی بے حیائی بے شرمائی، وہ گندی باتیں، وہ فاحشہ اور بےہودگی والی گفتگو ہوتی ہے اس اسٹیج پر جس اسٹیج پہ 2 گھنٹے پہلے اللہ کے رسول کا ذکر ہوا تھا، لیکن اس کے نام پہ سب ہضم۔ یقین جانو ایسی محفلوں میں شرکت کرو گے تو یہ شرکت کرنا بھی بہت بڑا گناہ عظیم ہے، ایسے لوگوں کو بلانا بھی بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ اس لیے اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو مسلمان بن کے زندگی گزارو، اچھے کام نہیں کر سکتے تو برے کام بھی مت کرو نا، یہ کامن بات ہے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو عرسوں کے معاملات میں جو خرافات ہیں، گنڈا گردی، بدتمیزیاں، بےہودگیاں، بے حیائیاں، بے غیرتیاں، بے شرمائیاں پھیلتی جا رہی، بڑھتی جا رہی، اللہ سے دعا کرو اللہ ان سب کو ختم فرمائے اور ہم کو صحیح اور اچھا مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسی محفلوں کے بارے میں سماعت کریں، جہاں محفل سجی ہو بے حیائی کی اے دیوانو، جہاں محفل سجی ہو بے حیائی کی اے دیوانو، جہاں محفل سجی ہو بے حیائی کی اے دیوانو، جہاں محفل سجی ہو بے حیائی کی اے دیوانو، وہاں پر آنے جانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، وہاں پر آنے جانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، غریبوں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، کسی کا دل دکھانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، جو دشمن ہے نبی کا وہ ہے دشمن رب اکبر کا، جو دشمن ہے نبی کا وہ ہے دشمن رب اکبر کا، جو دشمن ہے نبی کا وہ ہے دشمن رب اکبر کا، جو دشمن ہے نبی کا وہ ہے دشمن رب اکبر کا، اسے گھر پر بلانے سے خدا ناراض ہوتا ہے،
اسے گھر پر بلانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، کسی کا دل دکھانے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہے عمل کی جا کرو تم نیکیاں ہر دم، یہ دنیا ہے عمل کی جا کرو تم نیکیاں ہر دم، یہ دنیا ہے عمل کی جا کرو تم نیکیاں ہر دم، یہ دنیا ہے عمل کی جا کرو تم نیکیاں ہر دم۔ یہاں دل کو لگانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، یہاں دل کو لگانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، غریبوں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، کسی کا دل دکھانے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اگر کچھ ہو سکے تو تم مدد کرتے رہو ان کی، اگر کچھ ہو سکے تو تم مدد کرتے رہو ان کی، اگر کچھ ہو سکے تو تم مدد کرتے رہو ان کی، اگر کچھ ہو سکے تو تم مدد کرتے رہو ان کی، یتیموں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، یتیموں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، غریبوں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، غریبوں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، کسی کا دل دکھانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، کسی کا دل دکھانے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔